آپ اپنے اس گروپ میں، اولا کے گروپ میں 39 لوگ ہیں کیا؟ جس میں سے 3 ہم لوگ ہوں گے، باقی پھر بھی تو 36 لوگ، تو 36 جی مستعین نوری، آپ پچھلے سال والے ہیں نا؟ جی مستعین بھائی، جی دادا السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. برابر نا؟ پچھلے سال تھوڑے دن پڑے تھے نا؟ جی جی دادا. اچھا اچھا، چلیے تو اس سال کنٹینیو کیجیے، ہے نا، چھوڑیے گا نہیں بیچ میں، جی ہے نا. جی اور نواز بھائی نہیں ہے؟ ہاں حضرت نواز بھائی جی. اچھا، نواز بھائی بھی ہیں اس میں. جی حضرت، فارسی کے لیے ہمیں کہاں سے پڑھنا ہوگا اگر فارسی پڑھنا ہے تھوڑا بہت؟ فارسی اس میں پہلے ایڈ کیے تھے، بعد میں نکال دیے. اردو ہی پہ محنت کر لیں گے تو وہ فارسی کے ورڈ آ جائیں گے. فارسی اصل میں اپنے کو شارٹ کرنا تھا نا، اور شارٹ کرنے کی وجہ سے خاص کر کے یہ گروپ ہی بنا تھا کالج والے لوگوں کے لیے یا عمر دراز لوگوں کے لیے. تو وہ حساب سے فارسی ایڈ نہیں کیے تھے اس میں. پھر بھی اگر فارسی پڑھنا ہے تو آپ لے لیجئے گا، سائڈ سے پڑھتے رہیے گا. اور اگر کوئی ایسی ہیلپ چاہیے تو آپ پوچھتے رہیے گا اس اساتذہ سے، ہے نا. جی سر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی حضرت نواز پچھلے سال تھوڑا ہونے کی وجہ سے ڈراپ کر دیا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو اس سال کنٹینیو کیجیے. اور آپ لوگ کوشش کیجئے کہ روزانہ کلاس جوائن کریں، ٹھیک ہے. چلیے میں پڑھاتا ہوں انوار شریعت میں پہلا سبق. انوار جی شریعت شروع نہیں کیے نا اب تک؟ نہیں حضرت، ابھی پہلا ہی دن ہے. چلیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار شریعت پیج نمبر 6 اوپن کیجئے. یہی پہلا سبق ہے اس میں. تو اس میں سوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگوں کو عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اب شریک کے حوالے سے بھی جیسے کہ ابھی کچھ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم مزار شریف پہ جاتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان سے ہم ان کے ذریعے دعا مانگتے ہیں، تو کچھ لوگ ہم کو کیا شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو شرک کس کو کہتے ہیں یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اب شریک جو ہے وہ کبھی کبھی ذاتی طور پہ بھی ہوتا ہے اور کبھی صفاتی طور پہ بھی ہوتا ہے. جیسے اگزامپل، یہ آپ کو صرف سمجھ لینا ہے، سنانا وہی ہے جو لکھا ہوا ہے، صرف سمجھ کے ذہن میں رکھنا ہے. تو کبھی ذاتی طور پہ بھی شریک ہوتا ہے، کبھی صفاتی طور پہ بھی. اب ذاتی شریک کیا ہے؟ جیسے کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے مدد فرماتا ہے یا
جس طریقے سے سنتا ہے ایسا ہی دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں، تو یہ اس کی صفات میں شریک ہے۔ اور ذات میں یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے تو اس کے ساتھ ہم کسی اور کو مانتے ہیں، تو یہ ذات میں شریک ہے۔ جیسے کہ غیروں کا عقیدہ ہے کافروں کا، وہ کافروں میں بہت سارے لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ساتھ میں شریک بھی ٹھہراتے ہیں، بہت سارے کافر ایسے بھی ہیں۔ تو جیسے کہ سننا اور دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی عطا فرمائی ہے، اور انسان کے حوالے سے بھی قرآن میں ہے کہ بے شک انسان سنتا اور دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے۔ تو اب اگر ہم ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا اور دیکھتا جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ہے، اور انسان جو سنتا اور دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا اور سننا عطائی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، طاقت و قوت دی ہے، اس بنیاد پر انسان سنتا اور دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریک ہمیشہ یا تو ذات و صفات میں شرکت کریں گے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے، ویسے ہی اب اگر کسی انسان کو اگر مان رہے ہیں تو جا کے شریک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی اولیاء اللہ کو ہم سننے والا اور دیکھنے والا مان رہے ہیں تو وہ ذاتی طور پہ کوئی نہیں یقین مانے گا، اور نہ ہمارا ایسا عقیدہ ہے، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں، یعنی دوسری کوئی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور کافر دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، یا اس مسیحی لوگ جسے عیسائی کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اس بنیاد پر وہ کافر ہیں۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، امیری غریبی اور عزت ذلت سب اس کے اختیار میں ہیں، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ کمال و خوبی والا ہے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے، لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک طرف کسی کا یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بھی ایک شے ہے، ہر شے پہ قادر ہے، جھوٹ بھی ایک شے ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اس پہ بھی قادر ہے، اور اسی بنیاد پر ایک فرقے نے اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا شروع کر دیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے۔ تو جب خدا جھوٹ بول سکتا ہے اور جھوٹ ایک عیب ہے تو خدا عیب دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی بنیاد پر، یہ عقیدہ رکھنے کی بنیاد پر ہی وہ فرقہ کو ہم گمراہ اور بد مذہب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری وجوہات ہے جس کی بنیاد پر اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اور صاف ہے، اور ذلت، زندگی، موت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سارے لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے جب بولنا رہتا ہے تو بولتے اوپر والا، تو اوپر والا یہ ساری اوپر والا یہ نہیں کہنا چاہیے، شاید ابھی وہ بھی آئے گا نیچے سبق میں. تو یہ ایک سوال و جواب آپ کو یاد کرنا ہے بنا دیکھے، اور کل مجھے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. جی حضرت. اور کچھ نہ سمجھ میں آئے، انشاءاللہ. چل رہے تو پوچھئے گا آپ. جی حضرت. نومیر انوار شریعت دونوں شروع ہو گئی، اور کون سی کتاب ہے؟ المدرس بھی ہے نا؟ جی حضرت. جی مدرس المدرس ہے. مولانا اویس اور پڑھائیں گے. مولانا اویس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، شاید 2-3 دن کے بعد ہی شاید وہ پڑھانا شروع کریں گے، تو جب وہ پڑھائیں گے ٹھیک ہے. جب تک اگر ان کا جو ٹائم ہے آپ دوسری کتابوں میں دیں گے تو انشاءاللہ سبق بھی زیادہ ہو جائے گا دوسری کتابوں میں، اور جلدی ہوگا، ہے نا؟ جی حضرت. تو جی یاد کر کے لائیے، اور کوشش کیجیے روزانہ جوائن ہونے کی. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے، پھر کل ملاقات ہوگی، ہے نا؟ حضرت. اب اس کے بعد چھٹی ہے کہ کلاس ہوگی؟ جی اب اس کے بعد آپ کی کلاس کے بعد چھٹی ہے کہ اب کلاس ہوگی؟ اصل میں ابھی ہم لوگ 2 ہی لوگ ہیں نا، تو وہ پڑھا جی دیے، میں بھی پڑھا دیا، تو اب وہ جو مولانا جی سر. اویس ہے وہ ہے نہیں، تو جی چھٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلو. اس کے بعد پھر السلام کل علیکم. آپ جوائن. ہاں، جی وعلیکم حضرت. السلام. السلام علیکم. حضرت ایک سوال تھا. بولیے. جی حضرت یہ جو لکھا ہوا ہے نا وہی عبادت کا مستحق ہے، تو مستحق کے معنی کیا ہے حضرت؟ ہاں، مستحق کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کا حقدار. حقدار سمجھتے ہیں؟ جی جی حضرت. حقدار، ہاں، وہی عبادت کا حقدار ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ ہی تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے، اور نہ کسی ذات میں ایسی طاقت ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت کا حقدار اور عبادت کی مستحق جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی حضرت. ٹھیک ہے السلام پھر، علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.